یہ کتاب ایک تھپکی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ فکر و پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کتاب میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ مصنف کا نام ڈیل کارنگی ہے، جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں۔ مصنف کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیتا۔ سادہ زبان اور حقیقی زندگی کے دلچسپ واقعات آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو چلیے پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ 1871 کا موسم بہار تھا۔ ایک نوجوان طالب علم ڈاکٹری کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس فکر میں مبتلا تھا کہ اپنے پیشے میں کیسے کامیاب ہو۔ ان حالات میں اس نے ایک کتاب میں 28 الفاظ پڑھے اور ان 28 الفاظ نے اس کی ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان 28 لفظوں نے اس نوعمر طالب علم کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ اس نے ڈاکٹری کے شعبے میں کئی کارنامے سر انجام دیے اور کئی اعزازات حاصل کیے۔ اس کی وفات کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں 2 جلدوں پر مشتمل جو کتاب شائع کی گئی اس کے صفحات کی تعداد 1466 تھی۔ یہ تھے سر ولیم، اور جن 18 الفاظ نے ان کی زندگی بدلی وہ انگلستان کے مشہور مصنف تھامسن کے الفاظ تھے۔ ان الفاظ کی مدد سے سر ولیم نے اپنی زندگی کو غموں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا۔ وہ معجزانہ الفاظ یہ تھے: ہمیں چاہیے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے، ہمیں چاہیے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں جو آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہی ہے۔ اس واقعے کے 42 سال بعد سر ولیم نے ایک تقریب میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کو غلط قرار دیا کہ ان کے دماغ میں کوئی خاص خوبی ہے، اور کہا کہ میرے دوست جانتے ہیں کہ میں معمولی دماغ کا مالک ہوں۔ میری کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ میں آج کی دنیا میں جیتا ہوں۔ آپ بھی گزرے ہوئے دنوں کو بھول جائیں، ماضی کو باہر پھینک کر دروازہ بند کر لیں۔ ماضی کی طرح مستقبل کو بھی دروازے سے باہر دھکیل دیں۔ آنے والے کل کا آج کوئی وجود نہیں۔ آپ کی تمام جدوجہد کا مرکز آج کا دن ہونا چاہیے۔ جو شخص کل کی فکر کرتا ہے وہ اپنی توانائی برباد کرتا ہے اور اپنے ذہن کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے۔ کیا سر ولیم نے یہ کہا کہ ہم کل کی بالکل فکر نہ کریں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ان کا مطلب ہے کہ کل کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے کاموں کو پوری محنت اور توجہ سے سر انجام دیں۔ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ سر ولیم نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ دن کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے کریں: اے خدا، آج ہم کو روزی دے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دعا میں صرف آج کے لیے روزی مانگی گئی ہے۔ یہ شکایت نہیں کی گئی کہ کل باسی روٹی ملی تھی، اور نہ اس فکر کا اظہار کیا گیا ہے کہ کل روٹی ملے گی یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم کو کہ آنے والے کل کی فکر نہ کرو لوگ عموماً بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل کی فکر ضرور کرنی چاہیے، ہمیں بیمہ کے ذریعے اپنے بال بچوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے اور ترقی کے لیے پہلے سے سوچنا اور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سب درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کل کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تجویزیں سوچنی چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے، لیکن طبیعت کو کل کے اندیشے میں غمگین اور افسردہ نہیں کرنا چاہیے، اور آج کی فکروں کو آج تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ جے کنگ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر بہترین انتظامات کے باوجود جہاز ڈوب چکا ہے تو میں نکال نہیں سکتا، اور اگر ڈوب رہا ہے تو میں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں گزرے ہوئے کل پر افسوس کرنے کی بجائے آنے والے کل کو مفید طریقے سے استعمال کروں۔ اگر میں گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچتا رہوں گا تو چند ہی دنوں میں مر جاؤں گا۔ اچھے غور و فکر سے کام سنورتا ہے، اور برے غور و فکر سے عموماً بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم جب صبح کو کام شروع کرتے ہیں تو سینکڑوں کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کاموں کو ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یقیناً پاگل ہو جائیں گے۔ آپ شیشے کی بوتل میں کنکریاں ڈالنا چاہیں تو ایک ایک کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام کنکریاں ایک ہی وقت میں ڈالنا چاہیں تو بوتل ضرور ٹوٹ جائے گی۔ یہی اصول روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایک وقت میں ایک کام۔ مسز ای کے شیلز، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے لاتعداد مسائل کو کیسے حل کریں۔
موٹر کی اقساط کی ادائیگی کے لیے رقم کہاں سے لائیں گے؟ رہائش کے کمرے کا کرایہ کیسے ادا ہوگا؟ اور روٹی کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کی صحت روز بہ روز گر رہی تھی۔ انہیں نجات کا صرف ایک ہی رستہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ تھا خودکشی۔ وہ کہتی ہے کہ ان حالات میں ایک دن ایک مضمون میری نظر سے گزرا۔ اسے پڑھتے ہی مجھ میں زندہ رہنے کی ہمت آ گئی۔ اس مضمون میں ایک مؤثر جملہ تھا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ جملہ یہ تھا: عقل مند کے لیے ہر روز نئی زندگی ہے۔ اس جملے کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایک دن کر کے زندگی گزارنا زیادہ مشکل نہیں۔ میں نے گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ میں روزانہ صبح کو اپنے آپ سے کہتی کہ آج نئی زندگی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اب اچھی خاصی کامیاب ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اب کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گی، چاہے حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 سال پہلے مشہور شاعر ہوریس نے کہا تھا کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو نہایت افسوسناک ہے کہ ہم سب اپنی موجودہ زندگی کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سب کو دور گلاب کے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو گلاب ہماری کھڑکی کے باہر کھلے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ سٹیفن لی کاک لکھتا ہے کہ ہماری زندگی عجیب و غریب ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ جب میں بڑا ہوں گا تو یہ کروں گا۔ بڑا ہو کر لڑکا سوچتا ہے کہ جب میں جوان ہوں گا تو یوں کروں گا، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب میں شادی کروں گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر آرام کروں گا، اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو جسمانی اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ جب زندگی گزر چکی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی بسر کرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ مرحوم ایڈورڈ غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے قریب قریب ہلاک ہو چکے تھے۔ جب ان کا معلوم ہوا کہ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی بسر کرنے کو زندگی کہتے ہیں، ایڈورڈ نے غربت میں پرورش پائی۔ بڑی محنت کر کے بعد میں انہوں نے ترقی کی، لیکن بعض اوقات ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انہیں پے در پہ نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ بری طرح مقروض ہو گئے۔ ان پریشانیوں نے ان کی صحت برباد کر دی اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ حالت اتنی بگڑی کہ ڈاکٹر نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ مسٹر ایڈورڈ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت لکھی اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی کا کھیل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا غم کرنے اور پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی ہفتوں سے مجھے 2 گھنٹے بھی نیند نہ آتی تھی، لیکن اب جب کہ تمام مسائل ختم ہو چکے تھے تو میں بچوں کی طرح گہری نیند سونے لگا۔ گہری نیند سونے سے میری تھکن دور ہونے لگی، بھوک بڑھ گئی اور وزن میں اضافہ ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میری صحت حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہونے لگی۔ 6 ہفتوں میں میں دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ 6 ہفتوں میں میں دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گیا اور میں نے کام شروع کر دیا۔ اب زندگی کے ہر مارکے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے کوئی غم نہ تھا۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، چنانچہ نہ تو ماضی کا غم کرنا چاہیے اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ دل میں رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنی پوری صلاحیت اپنے کام کے لیے وقف کر دی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی برسوں بعد جب ایڈورڈ کا انتقال ہوا تو ان کا شمار امریکہ کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا۔ اگر ایڈورڈ کو یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ غم اور پریشانی محض حماقت ہیں اور وہ آج کی دنیا میں رہنا نہ سیکھتے تو کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکتے۔ کل کے بارے میں کوئی بات طے نہیں، کل کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اور نہ کل کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فکر اور پریشانی آپ کے قریب نہ آئے تو آپ سر ولیم کے طریقہ کار پر عمل کریں، یعنی ماضی اور مستقبل کو دروازے سے باہر نکال دیں اور آج کی دنیا میں رہیں۔ اگلی ویڈیو میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ یہاں پر ہمارا پہلا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔